السلام علیکم، یسیرہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام نابیہ ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بڑے پیار سے پالا پوسا، پھر میری پسند سے انہوں نے شادی کر دی۔ اس کے بعد وہ جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں باپ کے جانے کا بہت صدمہ ہوا، پر میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا، میری ہر ضرورت پوری کرتا، اس نے مجھے جلدی صدمے سے نکال لیا۔ میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتی رہی، پر میری پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ ایک ہی غم مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اداس رہتی، پر میرا شوہر حمزہ مجھے بہت خوش رکھتا۔ وہ مجھے کہتا پریشان مت ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے یہ کہہ دیتے، پر میں خود پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کرنے لگی ان کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا رہنے لگا، اور رات کو دیر سے گھر آتے، صبح جلدی چلے جاتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات پریشان کرنے لگی۔ وہ میرا پہلے کی طرح خیال بھی نہ رکھتے۔ میں نہیں جانتی تھی انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں۔ ان کا رویہ بھی اب میرے ساتھ اچھا نہ رہنے لگا۔ وہ رات کے وقت گھر آئے، مجھے دیکھ کر بولے ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ کہنے لگے میرا انتظار نہ کیا کرو، میں دیر سے آؤں گا یا پھر کبھی آؤں گا بھی نہیں۔ مجھے حمزہ کی بات سن کر حیران ہوئی۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ مطلب وہ تو کہتے تھے میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا تمہارے بنا۔ بھی یہ بدلاؤ؟ میں اندر گئی، ان سے ناراض ہو کر مجھے منانے بھی نہ آئے اور باہر چلے گئی۔ میں اداسی سے لان میں کر ٹہلنے لگی۔ اچانک میری نظر سامنے والے گھر میں گئی، جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس کی لائٹس چل رہی تھی، مطلب اتنے سالوں بعد کوئی وہاں رہنے آیا تھا۔ میں ابھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی، کسی نے کھڑکی کھولی۔ وہ کوئی لڑکا تھا، بڑی بڑی مونچھیں، بال تھوڑے بڑھائے ہوئے تھے، پر پرکشش سادہ لڑکا مجھے ہاتھ دھلا کر اپنی طرف توجہ کرنے لگا۔ میں ارد گرد دیکھنے کے بعد یہ یقین کرنے لگی وہ مجھے ہی بلا رہا ہے۔ میں ڈر گئی اور اندر بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نہ جانے کب سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو حمزہ جا چکے تھے۔ میں فریش ہو کر نیچے آئی، اچانک مجھے پھر سے وہ یاد آنے لگا۔ میں نے کام والی سے پوچھا اس گھر میں کون آیا ہے؟ کام والی مجھے حیرانگی سے دیکھتی بولی اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ رات کو اس گھر کی لائٹس آن تھی، پر کام والی مانی نہ، کہنے لگی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ اٹھ کر باہر گئی، سامنے والے گھر کو دیکھنے لگی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا، پر رات تو میں اسے اپنا وہم بھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ شخص کون تھا میں کسی سے پوچھ بھی نہ سکی، پر اگلی رات پھر وہی شخص کھڑکی کھولے بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور میں پریشان ہونے لگی، اسے دیکھتی رہی۔ مجھے دیکھتا رہا، کافی رات تک حمزہ نہ آئے تو میں ادھر ہی بیٹھ رہی اور نہ جانے کب وہیں سو گئی۔ صبح میں نے خود کو اپنے بیڈ پہ پایا، حمزہ جا چکے تھے۔ میں نے کام والی سے پوچھا شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہوا، آپ دیکھے جا کر کوئی اس گھر میں ہے؟ وہ کہنے لگی اس گھر میں کوئی بھی رہنے نہیں آتا۔ مجھے اس کی باتیں پریشان کرنے لگی، مطلب اس گھر میں جو کوئی بھی ہو مجھے کیوں نظر آتا ہے؟ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا اگر وہ مجھے نظر آئے میں جا کر اس سے پوچھوں گی تم کون ہو، پر وہ اگلی رات آیا ہی نہ۔ 2 دن بعد پھر وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ گیا۔ میں غور سے دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھیں جانی پہچانے لگتی۔ میں دیکھتی رہ جاتی، آخر وہ کون ہے؟ ایک دن کافی رات کو حمزہ بھی کرنا ہے، وہ لڑکا وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ رات مجھے پیانو کی آواز آنے لگی، میں آنکھیں بند کر کے سننے لگی۔ میرے پاؤں جدھر سے آواز آ رہی تھی اس سائڈ پہ جانے لگے۔ میں اپنے خیال میں مگن سامنے والے گھر میں چلی گئی، وہاں لڑکا بیٹھا پیانو بجا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرایا، پیانو بجاتے بند کر دی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی اور واپس جانے لگی۔ مجھے کہنے لگا کیونکہ میں نے کہا جی، وہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نگاہیں جھکا گئی، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ وہ کہنے لگا اگر کام نہ ہو تو کوئی گھر کسی کے ایسے تھوڑی آ جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ میری بات سن کر ہنسا اور بولا لوگ گھروں میں رہنے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی رہنے ہی آیا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا؟ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وجہ سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی باتیں مجھے اس طرح کے طرف اٹریکٹ کرنے لگی۔ میں وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ مجھے وہی شخص تھوڑا عجیب سا لگا، اس کا بات کرنے کا انداز مختلف تھا، عام انسانوں سے وہ کون مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہ آئی وہ کیا تھا۔ کافی رات کو حمزہ آج وہ معمول سے ذرا ہٹ کے مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج بڑا مسکرا رہے ہیں؟ وہ بولے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں نے مزید بات نہیں کی، کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کے وقت اچانک آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا ابھی کوئی پیانو بجا رہا ہے، ابھی بھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ میں ارد گرد دیکھا پر حمزہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ بھی آ گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا، اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے لگا اچھا اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی پر میرے حواسوں پہ وہی چھایا ہوا تھا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ جاتا کہاں ہے۔ دن گزرنے لگے، اکثر وہ رات کو بیٹھا ہوا ہوتا، میں اس سے دیکھتی رہتی، مجھے کبھی کبھی تو جانا پہچانا لگتا، پھر میں کہتی شاید کہیں دیکھیے ہو، پر انہیں سوچوں میں گم تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سے ارد گرد دیکھنے لگی، تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے لان میں آ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ویسے ہی آیا تھا، کیونکہ اب کوئی مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویٹ کر لیں، ابھی میرے شوہر آ جائیں گے۔ وہ بھی وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے چائے بنا کر لائی،
اس نے کہا آپ کے شوہر اتنے لیٹ کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا مطلب آپ کو اکیلا ڈر نہیں لگتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بس آج ہی لیٹ ہوئے، پہلے کبھی نہیں لیٹ آتے۔ اچھا مسکراتا وہ بولا اچھا پھر عجیب سوال پوچھنے لگا آپ کا شوہر آپ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے کبھی اپنے شوہر سے پوچھا؟ نہیں وہ اتنی رات تک کہاں ہوتے ہیں، نہیں مجھے یہ سب تب پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے۔ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ لوگ صدیوں ساتھ رہنے کے بعد دھوکہ دے جاتے ہیں، اب کیسے اندھا اعتبار کر سکتی ہیں؟ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی۔ وہ کون تھا؟ مجھ سے اس بات کیوں کر رہا تھا؟ اس نے کندھے سے ملتے ہوئے اس سے مل کے جاتا مجھے یہی باتیں کیوں بتانے آیا تھا؟ میں اسی وہم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ بھی آ گئے، مجھ سے پوچھنے لگے کون آیا تھا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ ٹیبل پہ کپ پڑا ہوا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت تم بالکل بھی چائے نہیں پیتی۔ میں نے کہا کہ طرف جی اس میں ابھی بھی ہاف چائے پڑی ہوئی ہے جس میں ہلکی سی بھاپ پڑ رہی تھی۔ میں اٹھا کے پینے لگی اور کہا سر میں درد ہو رہا تھا اس وجہ سے پی رہی ہوں، پر وہ چائے پیتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوا۔ میں آنکھیں بند کی چائے کے کپ کے سپ لینے لگی۔ جب میں نے حمزہ کی طرف دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بولا تم تو ایسے چائے پی رہی ہو جیسے میں چائے بچاتا ہوں اور رہتی تم پیتی ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر اچھا لگ گیا۔ مسکراتے ہوئے میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ایسے چائے پی رہی ہوں۔ اچھا بیگم کھانا لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ کر کھانا لگانے چلی گئی، پر میرے دماغ میں حمزہ کی بات گونج رہی تھی۔ کیا سچ میں ایسے ہی چائے پی رہی تھی جیسے ان کی بچی ہوئی ہو؟ پر میں نے وہ چائے کیوں؟ اس پر غصہ آنے لگا اور میں سوچنے لگی مجھے حمزہ کو بتا دینا چاہیے کوئی آیا تھا، پر حمزہ اگر مائنڈ کر گئے تو میں اگر مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے، پر اگر کر گئے تو میں اس کشمکش میں تھی۔ حمزہ کھانا کھانا لگی، میں وہیں خاموشی سے بیٹھی رہی ہوں۔ مجھے اس سے پوچھنے لگے اتنی خاموش کیوں ہوں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے دن میں نے بریانی بنائی تو بساختہ ایک کام والی کو کہہ دیا یہ سامنے والے گھر میں دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، گھر کو تالا لگا ہوا ہے، میں نے کبھی اس گھر میں رات یا دن کے بھی کسی کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھ لیا اس گھر میں؟ میں نے قرآن کہنے لگی اچھا میں کل تمہیں دکھاؤں گی، اچھا میں بھی دیکھ لوں گی کون ہے۔ آخر مجھ پہ طنزیں ہنسی میں وہاں سے کچن میں آ گئی۔ رات کے وقت وہ پھر اپنی کھڑکی میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویریں بنا لی، اس نے مجھے دیکھ لیا تصویر بناتے ہوئے۔ میں نے جلد سے موبائل چھپا لیا۔ 2 منٹ بعد میرے گھر پہنچ گیا اور پوچھنے لگا میری تصویر کیوں بنائی؟ میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا لیکن کرنی تھی تو بنائی۔ وہ بھی ہنسا۔ میں نے کہا میری نوکرانی نہیں اتنی مانتی، اس گھر میں کوئی رہتا ہے اسے دکھانی ہے، اچھا دھیان سے دیکھنا کہیں تمہاری نوکرانی کا دل ہی نہ مجھ پہ آ جائے۔ میں اس کی بات پہ ہنسنے لگی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا میں چلتا ہوں، ویسے اگر آپ ایک کپ چائے پلا دیں تو مزہ آ جائے۔ میں نے ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، میرے شوہر سے بھی مل لیجیے گا۔ وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے۔ پھر میں اس سے چائے بنا کے پلائی، پر حمزہ نہ آئے، وہ چلا گیا۔ میں وہاں سے کپ اٹھا لے کچن میں آ کر دھونے لگی۔ جب حمزہ نے کھانا دیا وہ کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کے وقت مجھے یوں احساس ہوا کوئی گانے سن رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، حمزہ نے میرے موبائل پہ گانے لگائے ہوئے تھے، میں اسے دیکھ کے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، باہر آئی تو حمزہ ناشتہ کر رہے تھے، مطلب آج خود ہی انہوں نے ناشتہ بنا لیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کے بولی حمزہ آپ اس شخص سے ملے؟ حمزہ نہ سمجھے دیکھ کے بولے کس شخص سے؟ میں نے کہا وہ جو سامنے والے گھر میں رہتا ہے۔ کون سامنے گھر میں؟ تو وہ تو سالوں سے بند پڑا ہے، میری نوکرانی اس وقت گھر میں داخل ہوئی، بولی صابر بی جی مجھے بھی یہی بحث کرتی ہیں، سامنے والے گھر میں کوئی ہے، پر میں نے انہیں اتنی بار کہا کوئی نہیں ہے، پر یہ مانتی نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے نا آپ کو یقین تو میں دکھاتی ہوں۔ میں یہ کہہ کر اپنا موبائل اٹھانے لگی، چلی تھوڑی دیر بعد میں نے موبائل لے کر آئی اور کہا میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتی ہوں، میں نے بنائی تھی۔ میں اس کی تصویر ڈھونڈ لگی پر مجھے اس کی تصویر نہیں ملی۔ کہنے لگی ادھر ہی تھی، کہاں گئی؟ میں نے تو اس کے بعد موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میرا موبائل کوئی لیتا بھی نہیں، پھر کدھر جا سکتی ہے؟ یا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر تم خواب دیکھ رہے ہو؟ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا، مجھے عجیب لگنے لگا اس کو نظر نہیں آتا مجھے ہی کیوں؟ میں نے سوچ لیا تھا آج میں اسے پوچھ کے رہوں گی وہ کون ہے، کدھر سے آتا ہے، اس سے میرے علاوہ اور کون جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور رات کا وقت آیا، میں اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا انسان ہوں، بس چائے پینے آیا ہوں، پلا دو۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی چائے پسند آئی ہے، پلیز۔ میں نے اوکے میں اس کے لیے چائے بنا کے لائی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولا آپ بہت اچھی ہیں۔ میں وہاں سے بھاگی، نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا، وہ کون تھا میں نہیں جانتی، پر مجھے خود پہ غصہ آنے لگا، میں کیوں اس کے اتنے قریب آ گئی؟ اگر حمزہ کو پتہ چل گیا، میرے آنسو گرنے لگے۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی چھت کی طرف گئی، وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا اور میرا نام پکارنے لگا، مطلب میرا نام بھی جانتا تھا۔ میں نے چھت پر جا کر چھلانگ لگا لی کہ مجھے نہیں جینا تھا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو ایک پیارے سے روم میں پایا، نہ جانے میں کتنے دنوں بعد ہوش آئی۔ وہی شخص چلتا ہوا میرے قریب آیا، میں گھبراتی اس سے دیکھنے لگی، میں نے سے بولا گھبراؤ نہیں۔ مجھے اس کی آواز سن کے حیرانگی ہوئی، وہ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا پاگل ہو؟ میرے سامنے اپنی نکلی مونچھیں داڑھی اتارنے لگا، اس کے بعد اسے اپنا منہ پہ کوئی سپرے کیا اور ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ میں حیرت سے بولی تو تم کیا یہ سب پاگل کرنا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر کے بولا پاگل، بس ٹائم پاس کر رہا تھا، اس وجہ سے رات تصویر میں نے ہی ڈیلیٹ کی تھی، نوکرانی بھی میرے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، مجھے کیا پتا تم ایسے پاگل والی حرکت کرو گی؟ مجھے حمزہ کی بات
سن کر غصہ آیا۔ میں غصے میں بولی اچھا یہ جو آپ سب بن رہے تھے اتنی کھیر بنانے کی کوشش میں تھے، دوسری طرف حمزہ بن کے مجھے اگنور کر رہے تھے، اگر میں بھی اس کی دوست بن جاتی تو آپ مجھ پہ اعتبار بھی نہیں کرنا تھا۔ کہنے لگے پاگل میں بس مذاق کیا تھا، مجھے پہ پورا بھروسہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے خود تو کہا تھا صدیوں ساتھ رہنے کے بعد بھی انسان دھوکا دے جاتا ہے۔ حمزہ کہنے لگا مذاق کرتا تھا۔ اچھا ویسے گڈ نیوز ہے، آپ ماما بننے والی ہیں، جانتی ہو تمہاری اس نادانی کی وجہ سے ہمیں اپنے بچے کو کھو دینا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوئی، اس کے بعد ہم ہنسی خوشی رہنے لگے، پر حمزہ مجھے کبھی کبھی تنگ بھی کرتے تھے، مجھے پہچان نہیں سکے، میں ہی بے وقوف بنا دیا تھا تمہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔